سیدنا غوث اعظم پھر نکلے، مجاہدہ کیا، مجاہدہ اللہ کے لیے، حالانکہ مادر زاد ولی اللہ مگر نفس کو قابو کرنے کے لیے مجاہدہ، کوشش۔ فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ کتنا عرصہ؟ آپ کو 25 دن گزارنے پڑیں تو ہوش آ جائے۔ فرمایا پتے کھا لیتا تھا، گھاس کھا لیتا تھا، کچھ مل جائے کھا لیا، نہیں ملتا تھا نہیں کھاتا تھا۔ فرمایا 3 سال ایسے گزرے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، کچھ بھی کھایا پیا۔ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، زندہ کیسے رہے کھائے پیے بغیر؟ ہم نے 14ویں صدی میں ابھی 2 سال پہلے تک بندے دیکھے بغیر کھائے پیے زندہ رہنے والے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بابا رحمت اللہ نام تھا، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے مانسیرا میں۔ اس نے 25 سال کچھ نہیں کھایا پیا۔ بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے حد کوششیں کی، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا۔ میں کئی سال مدائن کے جنگلوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائش آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا، میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں مسٹسزم۔ یہ دنیا کے تمام ریلیجنز میں پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی راہبوں کا ذکر کیا گیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء والرہبان اور راہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے ان کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر، نعوذ باللہ۔ اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا۔ یہ جوگی جو ہے نا جی میرے بھائی، ہندوؤں میں بھی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں۔ یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے، یہودیوں میں ملیں گے اور مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے، کیونکہ ہمارے پرک سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو البتہ عرب ملک بھی اس سے آزاد نہیں ہے، خصوصاً جو افریقی ملک ہیں وہ بھی گڑھ بنے ہوئے ہیں صوفیت کا۔ سوڈان، الجزائر کی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو، وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہے ہیں نا اس حوالے سے۔ تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں، یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا۔ سورۃ الحدید میں بھی اس کی مذمت آئی، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث میں ان چیزوں کی مذمت آئی ہے، ترک دنیا کی۔ ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے، وہ ترک دنیا کر کے 15-20 سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے۔ یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ جی نبی علیہ السلام بھی تو غار حرا میں جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار حرا میں گئے، وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا، وہاں پہ وہی نازل ہونی تھی۔ اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر، عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غار حرا میں جا کے چلے کاٹتے تھے؟ یا حضرت ابو بکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چلے کٹواتے تھے؟ وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں۔
مطلب ایم ہی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ان کے جو بابوں نے جنگلوں میں 30 40 سال عبادت کی ہے، وہ کہتے ہیں نبی الاسلام بھی تو غار ہرا میں جاتے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی جب زندگی کا 40واں سال آیا تو اچانک ان کی دل کی کیفیت بدلی اور اندر سے ایک آواز اٹھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برین کو کنٹرول کر رہا تھا، اور آپ کھانا باندھ کر، حضرت ختیجہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ دیتی تھی تو آپ غار ہرا تشریف لے جاتے تھے۔ غار ہرا مکے سے تھوڑے سے فاصلے پہ، میں اوپر تک غار کے اندر تک گیا ہوں، وہاں جا کے آپ علیہ السلام تفکر کرتے تھے، کیونکہ اندر سے کیفیت ان کو برین کنٹرول ہو رہا تھا نا، ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ پہلے تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی، صادق اور امین تھے، کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت ان کی بیوی تھی۔ اچانک کیا ہوا؟ غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے۔ آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے، تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے۔ وہ کہتے نہیں، نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں سی، امت دی تعلیم واسطے کرتے سن، تے امت نے تعلیم لے لی، تواڈے بابیاں نے نہیں لئی، تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں۔ دوئیں چوں ایک گل منو، دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی، اور وہ اتنے سال، ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے، یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر، یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے۔ کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں، اور لنگر نہیں چلا رہے، وہ ان کے ٹھی ہیں جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں، سلطانہ ڈاکو کی طرح امیر لوگوں سے لوٹا، غریبوں پہ لگا دیا، اور آپ لاکھوں کے دسترخوان، یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ واپس آئیں کہ نبی علیہ السلام غار میں جا کے چند دنوں کے لیے گئے، وہاں پہ پہلی وہی نازل ہوئی، دیٹس آل۔ اس کے بعد کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتا کہ نبی علیہ السلام کبھی وقتاً فوقتاً غار میں جایا کریں۔ یہ 30 40 سال بیٹھے ہیں، اور پھر شادی کو کنڈیم کرنا، رہبانیت والی یہ ساری باتیں کرنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو، یعنی اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے جھوٹ بنا کے پیش کی۔